غوث پاک کا طریقہ تاکہ جہالت دور ہو اور علم کی روشنی عام ہو، یہ غوث پاک کا مشن ہے۔ انہی میں سے چند موتی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جو ریاکار ہوتا ہے، یعنی ریاکار کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے اسے ریاکار کہتے ہیں۔ جو دکھاوے کے لیے سخاوت کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نفلیں پڑھتا ہے کہ لوگ اسے بہت بڑا عبادت گزار کہیں، یا دکھاوے کے لیے سخاوت کرتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں، تو ایسے شخص کے لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ریاکار کے کپڑے تو پاک ہوتے ہیں لیکن اس کا دل ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ دل کو ناپاک کر دیتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ریاکار کی مثال ایسے ہے کہ جو اپنے مکان کا فرنٹ تو خوب سجا دے لیکن اس کا اندرونی حصہ وہ بالکل ہی خراب ہو اور اس میں بالکل کوئی بھی فنیشنگ نہ ہو، تو اسی طرح وہ خراب مکان کی طرح ہوتا ہے کہ اندر سے وہ خالی ہے، بظاہر بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ تو ریاکاری جو ہے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ایک شہید اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی ہے تیرے لیے۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تم نے جان میرے لیے قربان نہیں کی تھی، بلکہ تم نے جان اس لیے اپنی داؤ پر لگائی کہ لوگوں میں تجھے شہید کہہ کر پکارا جائے، لہذا تجھے شہید کہہ لیا گیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حکم ہوگا اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے، وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا اللہ پاک، اور فرمائے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا۔ فرمایا نہیں، تم نے اس لیے پڑھا اور پڑھایا تھا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تو وہ کہہ لیا گیا ہے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، اسے بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ پاک اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال سے مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کی مدد کی، مسجدوں میں خرچ کیا، مدرسوں میں خرچ کیا، یہ سارا تیرے لیے میں نے کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، چونکہ اللہ پاک نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ وہ فرمائے گا نہیں، میرے لیے کام نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کام تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہہ کر پکارا جائے، تو دنیا میں تمہیں سخی کہہ کر پکار لیا گیا ہے، تمہارا مقصد وہاں حاصل ہو چکا ہے، اب یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دو، تو اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے غوث پاک کے خطبات کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں بہت زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، خلوص نیت پیدا کریں، اپنی نیت کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اپنی نیت کی صفائی اور درستی پر پوری توجہ دیں۔ حضور غوث پاک کے خطبات میں ان باتوں پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے منتسبین کی تربیت فرمائی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث اچھے انداز میں کرو۔ یہ دعوت کے آداب ہیں، اور اسی بات کو غوث پاک نے سامنے رکھا کہ جب جدال ہوا تو بحث کے دلیل کے ساتھ آپ نے بحث کی، اور کئی مواقع پہ آپ بڑوں سے نہیں گھبرائے۔ جیسے خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی لے کے آیا، اشرفی کہتے ہیں سونے کے سکے کو، تو 10 تھیلیاں بھری ہوئی لایا کہ یہ نظر آپ قبول کریں، تو نظر قبول کرنی چاہیے، لیکن حضور غوث پاک جانتے تھے کہ یہ نظر حلال رقم سے نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نظر میں قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، آپ نے انکار کیا۔ تو جب اس نے اصرار اس کا بڑھا، کیونکہ اس میں بادشاہ اپنی توہین سمجھ رہا تھا کہ میری لائی ہوئی چیز کو کوئی ریجیکٹ کر دے، یہ اپنی وہ شان کے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اصرار کیا کہ میری لائی ہوئی چیز کو کوئی کیسے دھتکارے، کیوں اس کو واپس موڑے، اس وجہ سے وہ اصرار کر رہا تھا۔ تو آپ نے 2 تھیلیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی اور ان کو دبایا، تو ان سے خون نکلنے لگا،
یہ بہجت الاسرار میں یہ کرامت آپ کی لکھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر بے جا ٹیکس لگا کر ان سے دولت اکٹھی کرتے ہو، ان کا خون چوستے ہو، اور پھر اس رقم سے مجھے نذرانہ دینے آ جاتے ہو۔ اور اگر نسبت رسول کی حیا نہ ہوتی تو یہ خون میں تمہارے محل تک بہنے دیتا، جو کہ نہیں بہنے دے رہا۔ ایک تو خلیفہ کو تنبیہ کی، دوسرا وہ نسبت رسول کیا ہے۔ اصل میں یہ عباسی خلفاء جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، تو آپ نے اس نسبت کی حیا فرمائی اور فرمایا اگر اس نسبت رسول کا کہ تم حضور کے چچا کی اولاد میں سے ہو، حضرت عباس کی اولاد میں سے، تو اگر اس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو اس خون کو میں تمہارے محل تک بہنے دیتا۔ لوگ دیکھتے کہ تم جو ہے کیسے لوگوں سے بے جا ٹیکس سے دولت اکٹھی کرتے ہو اور پھر وہ اس دولت سے تم تحفے تحائف لوگوں کو دیتے ہو، تو ایسے تحفے تحائف میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ آپ کی جمع مردی ہے اور یہ حق گوئی اور بے باکی ہے کہ خلیفہ جو اس دور میں آل ان آل ہوتا تھا، جس کو چاہے لٹکا دے، جس کو چاہے پھانسی دے دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، اس دور میں اس کے منہ پر حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا یہ غوث پاک کا ہی کام ہے، جس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، آئینے جواں مردہ حق گوئیو بے باکے، آئینے جواں مردہ حق گوئیو بے باکے، آئینے جواں مردہ حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہے۔ کہ اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں وہ لومڑی کی اتنا خوش آمد مزاج نہیں ہوتے کہ لوگوں کی خوش آمدیں کرتے رہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کوئی بھی ہو اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی حدیث پاک میں یہی حکم دیا گیا ہے، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور ہاتھ سے روکنے کی تشریح میں فرمایا گیا کہ حاکم اپنی رعایا کو ہاتھ سے روک سکتا ہے زبردستی، اور جو استاد اپنے شاگردوں کو، اور باپ اپنی اولاد کو سختی کے ساتھ روک سکتا ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکے، یعنی زبان سے کہے، اور اس کی بھی طاقت نہیں تو فرمایا دل میں برا جانے، لیکن اس کو فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الایمان، یعنی ضعیف ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ دل میں برا جاننے پر اکتفا کر لے۔ اس کو یہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ وہ اس منصب تک پہنچے کہ زبان سے برا کہہ سکے یا ہاتھ سے روک سکے برائی کو۔ تو حضور غوث پاک بھی اسی پر کاربند تھے، اور خلفاء اور بڑے بڑے عمراء کو بھی آپ علیہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہہ دیتے تھے اور ان کو برائی سے روک دیتے تھے۔